یہ گناہ مٹا رہا ہے، یہ گناہوں کو ریز کر رہا ہے، یہ گناہوں کے اوپر کیا پھینک رہا ہے؟ قلم پھینک رہا ہے۔ دونوں فرشتے کام میں لگ جاتے ہیں درود پڑھنے سے، اور جب درود پاک اللہ قبول کرتا ہے، اور حضرت اس نے مولانا روم نے مثنوی روم کے اندر پوچھا کس سے؟ شہد کی مکھی سے۔ اے شہد کی مکھی ذرا بتا تو صحیح کہ تو کڑوے پھولوں کا بھی رس چوستی ہے، تو کسیلے پھولوں کا بھی رس چوستی ہے، تو زہریلے پھولوں کا بھی رس چوستی ہے، تو میٹھے پھولوں کا بھی رس چوستی ہے، وجہ کیا ہے؟ جو تیرا محاسن شہد ہے وہ میٹھا ہی میٹھا ہے، وہ میٹھا ہی میٹھا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ مسکرا پڑی، اس نے کہا راز کی بات تھی مولانا، پوچھ لیا روم تو آپ سن کہ جب میں پھولوں کا رس چوستی ہوں تمہارے اپنے آقا کی ذات پر درود پڑھتی ہے، سبحان اللہ، اس درود کی برکت سے زہر مٹھاس میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس درود کی برکت سے کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس درود کی برکت سے کسیلا پن مٹھاس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی درود پڑھ رہے ہیں اور یہاں سے میٹھا ابھی نہیں نکل رہا تو سمجھے ابھی کمی ہے، بڑھا دیں۔ کیا کر دیں؟ اس کو بڑھا دیں۔ جب یہاں سے میٹھا نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھو درود اثر کر گیا ہے، درود اثر کر گیا ہے۔ تو جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں اللہ نے فرمایا اور وہ قبول ہو جائے۔ کتاب کا نام دلائل الخیرات ہے، سلیمان جزولی نے لکھا کہ جب جمعے کے دن آپ درود پڑھتے ہیں، اور وہ اللہ کریم فضائل الصلاح کے اندر لکھا جب اللہ کریم اس کو قبول کرتا ہے اللہ اس سے ایک پرندہ بناتا ہے، اس پرندے کے 70,000 بازو ہیں، ہر بازو میں 70,000 پر ہیں، ہر پر میں 70,000 منہ ہیں، ہر منہ میں 70,000 زبانوں میں اللہ کی وہ تسبیح کرتا ہے، سبحان اللہ کی تمجید کرتا ہے، اللہ کی تحلیل کرتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے، اور صبح قیامت تک وہ جتنا ذکر کرے گا وہ درود پڑھنے والے کے نام ہے۔ کیا کریم آقا نے نہیں فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا؟ آخری بات اور بات ختم۔ سامعین محترم، کریم آقا صرف ایک سوال کر لیں روز محشر ہم سے، ہم میلاد منانے والے ہم سے سوال کر لیں، اے میرے میلاد منانے والوں، تم نے میں جو جنت سے اعلیٰ کہاں سے لا مکان سے ایک تحفہ لایا تھا تمہارے لیے، اے میرے امتیوں میں لا مکان سے تحفہ لایا تھا، اور تحفہ بھی کسی عام ہستی نے نہیں بھیجا تھا، تحفہ بھی خدائے لم یزل نے عطا فرمایا تھا، تحفہ بھی تمہارے اور میرے پروردگار عالم نے عطا فرمایا تھا، تحفہ بھی تمہارے اور میرے رزاق نے دیا تھا۔ اس تحفے کے ساتھ اے میرے میلاد منانے والوں، اے میرے امتیوں، اس تحفے کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا؟ کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم نہیں ملا، کاروبار سے ٹائم نہیں ملا، بیوی بچوں سے ٹائم نہیں ملا، مال مویشی سے ٹائم نہیں ملا، زمیندارہ کرتے تھے اس سے ٹائم نہیں ملا، دکاندار تھے بڑی مشکل تھی، بڑے حالات ٹائٹ تھے، ٹائم نہیں ملا۔ کتنے حالات ٹائٹ تھے؟ کریم آقا کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلا۔ کتنے مہینے؟ 3 مہینے چولہا نہیں جلا۔ کریم آقا فرماتے کھجور ہوتی تو وہی ہمارا کھانا، وہی ہماری روٹی، اگر کھجور نہیں تھی اس کی گٹھلیاں چوس کر گزارا کیا ہے۔ میرے سمیت جتنے لوگ بیٹھے کون سا ایسا گھر ہے جہاں 3 ٹائم نہیں تو 1 ٹائم چولہا ضرور چلتا ہوگا؟ ہے کہ نہیں؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ بحمداللہ اللہ کی مہربانی سے کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جہاں 3 ٹائم سے 1 ٹائم چولہا نہ جلتا ہو۔ تو رزق کے متعلق کبھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اللہ نے فرمایا رازق میں ہوں، میں تمہیں کھلا کر سلاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اٹھ فریدا، دیکھ فریدا، آسمانات اڑتے پکھی، ناؤ کرتے رزق و ذخیرہ، ناؤ بھوکے مرتے، انسان کردہ رزق ذخیرہ، انسان ہی بھوکا مرتا۔
سامعین محترم، ایک سوال، میرے لائے ہوئے لامکان کے تحفے کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ نماز پنجگانہ پڑھی تھی کہ نہیں؟ صرف ایک سوال، بس یہی آخری سوال، ایک سوال کر لیں۔ ہم کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا اپنی وابی، میرے محباب قربان جائیں، اس جھوٹ سے اپنے آپ کو نکالیں، میں اپنے آپ کو نکالتا ہوں، آپ اپنے آپ کو نکالیں کہ نماز پنجگانہ باجماعت پڑھنے میں ٹوٹل 57 منٹ لگتے ہیں۔ کتنے منٹ؟ کل کاؤنٹ کر لینا، جو پنجگانہ پڑھنے ہو نا وہ پھر دوسروں کو بتا دیں۔ 57 منٹ لگتے ہیں نماز پنجگانہ باجماعت پڑھنے میں، 57 منٹ لگتے ہیں، 23 گھنٹے 3 منٹ پھر آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے اور آپ کے احباب کے لیے، آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے اور آپ کے احباب کے لیے، آپ کے اور آپ کے زمینوں کے لیے، آپ کے اور آپ کے پیشوں کے لیے، آپ کے اور آپ کے کاروبار کے لیے ہے، آپ کے اور آپ کے دوستوں، 23 گھنٹے 3 منٹ، 24 گھنٹے میں ٹوٹل 57 منٹ لگتے ہیں نماز پنجگانہ باجماعت پڑھنے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لائے ہیں تحفہ لامکان سے، دیا ہے اللہ نے۔ دینے والا کون ہے اور لانے والا کون ہے؟ لانے والا میرا حبیب ہے، دینے والا اس کا رب رحیم ہے، میرا رب رحیم ہے۔ تو روز محشر کریم آقا کو منہ دکھانا ہے۔ میں اکثر دعا میں لفظ مانتا ہوں، یا اللہ ہم روز محشر تیرے حبیب کو منہ دکھانے کے قابل ہیں، کریم آقا کو ہماری وجہ سے پریشان ہے۔ تو سامنے محترم مہربانی کریں، آپ میلاد منا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کریم آقا نے فرمایا نا، جیسے شروع میں نے کہا کہ ایک گیت گانے ہیں، دوسرا اس کے گھر میں سجدہ شکر ادا کرنا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں آپ یہاں رنگین پور میں نماز پڑھ رہے ہیں، رنگین پور کی کسی مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کریم آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز رنگین پور میں پڑھیں گے، ٹھنڈک مدینہ شریف میں پہنچیں گے۔ کون سا ایسا بندہ ہے، کون سا ایسا امتی ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میں اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں، اور جو نہیں چاہتا اس سے بڑا بے وفا کوئی نہیں ہے۔ جو یہ نہیں چاہتا میرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اس سے بڑا بے وفا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کریم آقا سے ساتھ جفا کسی نے کیا؟ کریم آقا اور ہمارے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ دنیا کے کسی چیز میں پڑے، ٹھنڈک کا رنگ مدینہ شریف میں پہنچے۔ تو سامعین محترم، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ جو نہیں پڑھتے 5 ان کے لیے، یہ چھوٹا سا، جو نہیں پڑھتے 5 ان کے لیے ہے، وہ کوئی 2 نمازیں لازم کرنے ہیں، 5 کہیں یہ کوئی نہ کہہ دے پیر صاحب کہہ کے گئے تھے بھئی 2 ہی پڑھنی ہے، نہیں 2 نہیں 5 ہیں، 2 نہیں 5 ہیں۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا 2 نمازیں اپنے اوپر لازم کر لے، فجر کی لے لے، عشاء کی لے لے، ان دونوں نمازوں میں سے ایک نماز ضرور لے۔ کیوں کہ کریم آقا نے فرمایا منافق پر 2 نمازیں بھاری ہیں، فجر اور عشاء۔ منافق پر 2 نمازیں بھاری ہیں، فجر اور عشاء۔ آدھے بن گئے منافق، چلو پورے نہیں تو آدھے تو بن جائے نا، خیر ہے۔ ایک عشاء کی لے لے، ایک فجر کی لے لے، یا فجر کی لے لے، ظہر کی لے لے، فجر عشاء کی لے، عصر کی لے، مغرب کی لے لے، فجر کی لے لے، یعنی عشاء اور فجر میں سے ایک نماز لے لے، باقی 3 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز لے لے۔ آندھی ہو، بارش ہو، یالا باری ہو، اولے پڑنے ہو، جیسے بھی حالات ہو، یہ 2 نمازیں آپ نے باجماعت پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ ان 2 نمازوں کے صدقے اللہ 5 نماز بنا دے گا۔ انشاءاللہ اللہ 5 ٹائم کا نمازی بنا دے گا ان 2 نمازوں کے صدقے۔ شروع تو ہو یار، میرے پاس آتے ہیں تو ان سے کہتا ہوں یار نماز پڑھتے ہوئے، کہ نہیں پیر صحیح، میں کہا کیوں نہیں پڑھتے یار؟ کہ پیر صحیح دھاسو دھوسو جمعے کو شروع کرے سو۔ بھٹا صاحب کیویں دھاسو دھوسو
جمعے کو شروع کرے سو میں کہ صحیح ہے رساؤ پورا ہفتہ پلیت میں دے رہا سو کہ نہیں پلیت کہنے ہوئے میں کہ بعد بھاسو بھوسو تے بعد جمعے کو شروع کرے سو روٹی کھانے میں ترے ٹائم کھانے پیر سے بتیویں کرو میں کہ بھاسو بھوسو نا جڑے دیوار اس سے دیوار روٹی بھی اس سے دیوار شروع کرے اگر پیر سے مت کی میں جیند رہا سو میں کہ جیند رہا سو میں گرنٹی نہیں رہا پانی پیند رہا ہے جیند رہا سو کہ نہیں پیر سے بھاسو بھوسو جمعے کو میں کہ جمعے تک زندگی ہے زندگی جمعے تک کیا کہتے ہیں یہاں سے اٹھنا بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا گھر جانا بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں تو کریم آقا کے میلاد منانے والوں کریم آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ پھر مزہ ہے میلاد منانے کا پھر مزہ ہے یہ اتنی محفل سجانے کا پھر مزہ ہے گلیوں کو سجانے کا پھر مزہ ہے کہ کریم آقا بھی خوش ہو میرا میلاد بھی منا رہے ہیں اور نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں جس چیز سے رب رحیم راضی ہو رہا ہے جس چیز سے اس کا حبیب راضی ہو رہا ہے وہ ہے نماز 700 مقام پر قرآن پاک میں نماز کا ذکر ہے کڑی بات ہو تو معاف کرنا وما علینا الا البلاغ یا رسول اللہ سلام